دوستان اگر تھوڑا سا راستہ کھول دیں، تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیے، تاکہ اگر مخصوصی ہے بعد میں اور عزادار آئیں گے تو ان کو جگہ مل جائے گا. شکریہ، تشکر میکنم. تشریف بیاری جلو دوستان ماں والے ماں، جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ. تشکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا والعان الدائم علی اعدائهم اجمعین. شکر پروردگار عالم کا کہ ہم ایک مرتبہ پھر مجلس حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. بہرحال تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محمد و آل محمد سے، ان کی معرفت سے، اطاعت سے، مودت سے منور فرما دے. بہرحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن ہمارے شامل حال فرما. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا تاجیل فرج کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. آخر میں توسل جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین اپنے بچوں کے ذکر و فکر میں، معرفت کے اس سفر میں ہماری امداد فرمائے. ایک دفعہ درود بی بی کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی، ہم نے چاند محرم کو جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلہ گفتگو کی 7ویں نشست ہے. معرفت اہل بیت، زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں. اس حوالے سے مسلسل ہم مختلف کانسیپٹس کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں حب اہل بیت ہماری سینٹرل تھیم ہے. معرفت اہل بیت، یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کے گرد مسلسل گفتگو گھوم رہی ہے. خلاصہ اگر کروں پچھلی کچھ نشستوں کا، تو وہ یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو بندگی کے لیے خلق کیا، اور بندگی معرفت اور محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. معرفت اور محبت اللہ کی ہونی چاہیے، جو کہ ممکن نہیں ہے اہل بیت کی معرفت اور محبت کے بغیر. ٹھیک ہے. زیارت کے جملے جو اب تک ہم نے دیکھے ہیں، اس میں سے ایک تھا من احبکم فقد احب اللہ، من ابغضکم فقد ابغض اللہ. جس نے آپ سے محبت کی اہل بیت، اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے آپ سے بغض رکھا، گویا ایسا ہے کہ اس نے اللہ سے بغض رکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کیوں یہ حب اور بغض اتنا اہم ہے دین کے اندر یا دینی تعلیمات کے اندر، اور انسانی زندگی میں محبت اور نفرت کا رول کیا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محبت کا لازمہ ہے اطاعت. جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت ہوگی. اسی لیے بزرگان، اب ایک ذیلی نکتہ ہے کہ بزرگان کہتے ہیں کہ فیملی سسٹمز جس میں ماں باپ گھر میں ایک محبت آمیز فضا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے بچے تابعدار ہوتے ہیں. آپ لاکھ اصول، قانون، ڈسپلن بنا لیں، اگر وہ محبت سے خالی ہے تو نتیجہ نہیں دے گا. یہاں تک کہ محبت اہل بیت اپنے بچوں تک پہنچانے کے لیے بھی گھر میں محبت کی فضا ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ فضا کیا کام کرے گی؟ اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرنے میں کامیاب ہوئے، ان کو محبت دینے میں کامیاب ہوئے، اور ان کے محبوب بننے میں کامیاب ہوئے، تو آپ اگر امام بارگاہ آ رہے ہوں گے تو وہ خود بخود ضد کرے گا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں مجھے لے جائیے.
دیکھ رہے ہیں آپ کہ محبت کیسے اطاعت لے کر آتی ہے. اور اگر ہم نگاہ کریں گے ان گھرانوں پر جو بیچارے نہیں کامیاب ہو سکے اپنے بچوں کو اس ورشی عذاب پہ لانے میں, تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ مسئلہ کم و بیش محبت کا تھا. آپ لاکھ ڈسپلن یا قانون یا چیزیں بنا لیں, جس دن وہ خود مختار ہوگا اگر وہ محبت نہیں ہے, اٹیچمنٹ نہیں ہے, تو وہ اپنے راستے جائے گا. پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے یا مجبور نہیں کر سکتے. اور دین نے بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مجبور کر کے اطاعت کروانی نہیں چاہیے, باوجود اس کے کہ اس نے محمد و آل محمد کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار کیا, لیکن اس کے باوجود ایک طرف ان کو بے تحاشا محبت عطا کی ہماری بندوں کی, اور دوسری طرف ہم کو حکم دیا کہ ان سے محبت کرو. اطاعت اور پیروی محبت کے ذیل میں ہونا چاہیے, زور زبردستی کی اطاعت کامل نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. پھر کل جو آ جائیں میرے نوجوان دوست پیارے پیارے, آگے تشریف لے آئیے. جلو بھی آ رہی, تشریف بھی آ رہی, بچے سارے ادھر آ جائیں. نو صلی اللہ جلو بھی آئی, تشریف بھی آ رہی. اللہم صلی علی محمد. سلامت باشید, سلامت باشید, سلامت باشید, سلامت باشید. شکریہ. من آدم خشن نیستم. بدایت بات سلامت یا سلامت باشید. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر کل گفتگو جہاں رکی تھی ہم زیارت جامعہ کا, وہ کلمہ دیکھ رہے تھے جس میں معصوم نے ہمیں کہا کہ آ کر عرض ادب کرو اس در پہ, اور یہ کہو کہ خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے سرداروں, میں آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں آپ کی حمد کا, آپ کی مدحت کا, آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور کیوں نہیں کر سکتا یہ حق ادا؟ یہ حق ادا میں کیوں نہیں کر سکتا آپ کی مدحت کا, آپ کی تعریف کا؟ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر, صلی اللہ علیہ فرجہم. آپ جیسی شخصیات چاہیے جو زندگی میں روشنیاں بکھیرتی رہیں. ایک دفعہ محمد علی بھائی کے لیے تمام بزرگان جو یہاں بیٹھے ہیں, پروردگار ان سب کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے, اور انشاءاللہ اگلے محرم میں بھی ہم ان سب کی زیارت کریں. نوجوانوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے, بچوں کی پروگرامنگ کی حفاظت کے لیے جو یہاں معاشرہ کر رہا ہے, اور ان کی اہل بیت کے راستے پہ ترقی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد علی علیہ محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان گرامی, کل جہاں پر گفتگو رکی تھی وہ مرحلہ یہ تھا کہ مولا نے کہا کہ یہ کہو اس در پہ آ کے کہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. اچھا, تعریف کا حق کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ آگے فرمایا کیونکہ میں آپ کی حدود کا احاطہ نہیں کر سکتا. جب مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی حدود کیا ہیں, آپ کی فضیلتیں کتنی ہیں, تو میں کیسے آپ کی مدحت کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا, یہاں تک تو ہم آ گئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ معصوم ایک طرف سے, ایک سرا ہماری طرف ہے, ایک رخ ہماری طرف ہے, اور دوسرا رخ خدا سے مربوط. ٹھیک ہے نا, اور ہماری نسبت کیونکہ جلوہ گری ہے ہمارے لیے ایک ذات لامحدود کی, کہ اس کو دیکھو. میں نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں, چاہا تھا کہ پہچانا جاؤں, تو جن کے ذریعے پہچانا جائے گا ان کو بھی پوری حدود کا احاطہ ہمارے لیے اس لیے ممکن نہیں کہ وہ ذات لامحدود ہے, جس نے چاہے کہ پہچانا جائے. تو ہمارے لحاظ سے یہ ذوات بھی لامحدود ہے. خالق کے لحاظ سے, خالق کا احاطہ ان کی ذات گرامی پہ, لیکن مخلوق کے لحاظ سے لامحدود ہے. یہاں تک تو ہم آ گئے. پھر ہم نے دیکھا تھا جو آج کی گفتگو کا انشاءاللہ ربط بنے گا, وہ یہ دیکھا تھا کہ یہ وہ آئینے ہیں کہ جس میں پروردگار نے اپنا انٹروڈکشن پروردگار نے کیسے کروایا؟ اپنے اسما سے کروایا. اسم کیا ہے؟ اس نے اپنے ناموں سے کروایا. کیا ہے؟ حی ہے, قیوم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, شافی ہے, کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ اسم کو ایک مظہر چاہیے ہوتا, ایک ایگزامپل چاہیے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. وہ ایگزامپل کیا؟ وہ ایگزامپل ہونا چاہیے جس سے پتہ لگے. مثال ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی کہ شفا دیتے تھے لوگوں کو, صحیح ہے نا؟ تو اسم کے مظہر ہو گئے شافی. اس طرح حی, اگر مردے کو زندہ کر رہے ہیں, حیات دینے والا, اسم کا مظہر چاہیے. کامل ترین جو مظہر ہیں وہ محمد و آل محمد ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک زاویے سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ وہ آئینے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اب ہم ان کو دیکھیں اور اپنے خالق کا عکس دیکھیں ان کے اندر, اس کے اسماء کا عکس دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہاں تک تو آ گئے ہم آرام سے. اب ایک دوسرا جو ڈائمینشن ہے, انسانی زندگی کے دو بنیادی سوال ہیں, اور ایک تو یہی ہے ان میں سے کہ کہاں سے وجود میں آ گیا میں. جو بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے. اب سائنس کہہ رہی ہے کہ حادثہ اتفاق ہے, اور دین کہہ رہا ہے کہ نہیں, حادثہ اتفاق نہیں ہے, منصوبہ ہے, پلانڈ ہے, کسی کا پلان تھا. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے بنیادی طور پہ جو بزرگان کہتے ہیں اس کو. اب یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. یہاں سے اگر در اہل بیت پہ انسان آ گیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی کوئی خالق ہے, یہ مسئلہ تو لوگ. دوسرا مسئلہ ہے کہ میں کون ہوں, ہو ایم آئی, میں کہاں سے آیا ہوں. اب معاشرہ ایک جواب دے رہا ہے آپ کو, ایک پروفیشن اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا, مثلا میں ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, ڈرائیور ہوں, کچھ بھی ہوں, ٹیکنیشین ہوں کوئی, یہ میری شناخت ہے. انسان اس جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا. ساری چیزیں ہیں, کبھی سوچ رہا ہے کہ ایک کمی کا احساس ہے, سم تھنگ از مسنگ سم ویئر. جیسے جیسے عقل و شعور کی جو سٹیجز ہیں انسان کو طے کر رہا ہوتا ہے مرحلے کو, ٹین ایج میں خاص طور پہ 14, 15, 16 سال جب عقل پختہ ہو رہی ہوتی ہے, یہ سوال آتا ہے کہ میں کون ہوں. تو اس کے جواب وہ ڈھونڈ رہا ہے اب معاشرے میں کہ میں کون ہوں, میری حقیقت کیا ہے, میری ریالٹی کیا ہے. سوال تو ہے نا بھائی, بنیادی سوال یہ صوفیہ نے بھی ایڈریس کیا. بلے شاہ کا جیسے مشہور کلام ہے بلّہ کی جاننا میں کون, بنیادی سوال یہی کہ میں کون ہوں. تو اب ڈھونڈ رہا ہے انسان کہ بھائی اس سے تو میری تسلی نہیں ہو رہی میرے دل کو, ان پروفیشنز کو دیکھ کے, یا جو بے چینی ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا. کسی نے کہا بھائی مال شاید آ جائے گا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا, مال آ گیا پھر بھی مطمئن نہیں, اور آ جائے. تو بزرگان کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو مثلا صحیح تعین نہ کر سکے وہ کہ وہ کیا چاہتا ہے اصل زندگی میں, تو کانکررز کی مثال دیتے ہیں. جیسے کہ ان کو زمین فتح کرنے کا شوق ہوتا, ایک کنٹری فتح کیا, دوسرا کیا, تو کہتے ہیں اگر پوری دنیا بھی فتح کر لے, پورا پلینٹ, پھر بھی اس کو پتہ چلے کہ ایک اور پلینٹ کہیں ہو رہا ہے تو توجہ ادھر جائے گی. یعنی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. تو یہیں سے وہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ تجھے جس کی تلاش ہے, تجھے جس کی تلاش ہے وہ کوئی کامل ترین ہستی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اب ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کون ہوں. وہ تو پتہ چل گیا کہ وہ جو کامل ترین ہستی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی صرف اور صرف, جس کے یہ خلیفہ ہیں. میں کون ہوں. تو اب چلے قرآن کی طرف, جہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقم وجہک للدین حنیفا, اپنا رخ اپنے دین کی طرف کیے رہو. ٹھیک ہے, آگے فرمانے لگا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت جس پر میں نے خلق کیا ہے اپنی مخلوق کو, وہ یہی دین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر آگے کہتا ہے اور اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی. کیا بات. ٹھیک ہے, ایک کلو تو یہ مل گیا. کیا ہے بھائی؟ یار اپنا رخ اپنے دین کی طرف کیے رہو. پتہ چل گیا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ فطرت جس پر ہم خلق ہوئے ہیں وہ دین ہے. ٹھیک ہے, دین کیا ہے؟ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ دین صراط مستقیم کی ہم بات کر رہے تھے. دین اللہ کے خلیفہ کی عبادت کا طریقہ ہے. دین اللہ کے خلیفہ کی سیرت کا دوسرا نام ہے. اسی لیے عاشق کی عبادت کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے.
وہ واجب مستحب ان چیزوں سے ہٹ کے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا علی یہ کیا کرتا تھا، پھر بار نہیں لگتا نماز کے لیے اٹھنا. سمجھ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ یہ تو میرے علی کی سیرت ہے، میرے علی کا طریقہ کار ہے. یہ واجب وغیرہ تو اس بیچارے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جو آمادہ نہیں ہو رہا اس پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو دین کیا ہے؟ دین علی کی سیرت ہے، محمد و آل محمد کی سیرت ہے. یہاں تک تو ہم آ گئے. اب دو اس کے اندر نکتے ہیں چھپے ہوئے. ایک کیا ہے کہ اگر دین مجسم ہو جائے تو خلیفۃ اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کی تجسیم مجسم ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر دین ایک شکل انسانی میں ہوتا تو وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا. دین سسٹم کی شکل میں ہے تو اللہ کے خلیفہ کی سیرت ہے. یہ ہے وہ کہا یعنی نکتہ کہ وہ جو الہامی مصرع ہے نا، دین است حسین، یہ ہے دین کی تجسیم. اب دین پناہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو راستہ ہے جو مخلوق کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. محمد و آل محمد اپنی سیرت بچا رہے ہیں کہ یہ سیرت واحد راستہ ہے مخلوق کی نجات کا. صحیح ہے؟ اب خود دین ہے اور دین ہمارے لیے راستہ اور سیرت بھی ہے. تو دین است حسین، دین پناہ است حسین. اس سیرت کو بچانے والا بھی حسین ہے اور وہ دین بھی خود حسین. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو وہ فطرت جس پر میں نے خلق کیا ہے وہ دین ہے. تو میں اگر اپنی حقیقت ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی فطرت کی طرف جا رہا ہوں، تو کہاں ملے گی؟ حسین کے پاس ملے گی، محمد و آل محمد کے پاس ملے گی. اب یہ تھوڑا سا آگے چلے ہم. دوسرا کلو قرآن نے کیا دیا؟ تمہاری منزل کیا ہے؟ منزل ڈھونڈ رہا ہے نا، کہاں جاؤں گا؟ پڑھ لیا، لکھ لیا، کمانے کے قابل ہو گئے، سب کر لیا. زندگی کا ہدف کیا تھا بھائی؟ خلق کیوں کیا تھا؟ خالی روٹی کمانے کے لیے تو نہیں خلق کیا ہوگا، وہ تو کسی چیز کا وسیلہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی. ہدف خلقت تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان جاب کیا کرے، نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کوئی لاجیکل انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا تھا کہ وہ جاب کر لے کسی طرح. ہمارے مڈل کلاس گھرانوں میں تو آگا یہی ہے، پڑھ لکھ جاؤ کیونکہ جاب کر لو گے آخر میں. یہ وہ مقصد ہے جو ہمیں معاشرے نے دیا ہے. اللہ نے کس مقصد کے تحت خلق کیا؟ چلیں سورہ والشمس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہنے لگا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس کی جس نے نفس کو استوار کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس پر نیکی اور بدی کا الہام کر دیا. ٹھیک ہے، قسم ہے اس کی جس نے نفس کو بنایا. اب آگے آ رہی ہے منزل. منزل کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے پاکیزہ کر لیا کس چیز کو؟ اس نفس کو، وہ کامیاب ہو گئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جس نے کیا، منزل سمجھ میں آ گئی. منزل کیا ہے؟ طہارت. اچھا بھائی، اب پہلے تو کہہ رہا ہے کہ وہ فطرت جس پر میں نے خلق کیا وہ دین ہے. پتہ چلا کہ وہ دین طہارت ہے. میری ابتدا طہارت سے ہے. ہر انسان کی معصوم کہتے ہیں ابتدا طہارت ہے. وہ جو ساری آپ نے حدیثیں یہ عزاداری کے باب میں سن رکھی ہیں، اس میں اکثر ایک نقطہ بیان ہوتا ہے. کیا بیان ہوتا ہے؟ آؤ اور گریا کرو. ٹھیک ہے، خلاصہ بالکل. اور جو بخششوں کی جب علامتیں بیان ہوتی ہیں اس میں آتا ہے کہ ایسے جیسے نوزائیدہ بچہ بخشش پا کر. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر قبولیت ہو جائے تمہارے گریے کی، ساری چیزوں کی، تو آخر نتیجہ یہ ہے کہ تم ایسے اٹھو گے اس فرش عزا سے جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک چیز، وہ ایک فطرت پر خلق ہوا ہے جو پاک و پاکیزہ ہے. تو جب بھی معاشرے کے چڑھائے ہوئے رنگوں کو اتارے گا اپنی حقیقت کی طرف پلٹے گا. صحیح ہے نا؟ تو اسی طہارت سے ابتدا، اور آخر میں کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، پاک و پاکیزہ جو ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. طہارت پہ انتہا. طہارت سے سفر کا آغاز ہوا ہے، سفر کا اختتام بھی طہارت پر ہونا چاہیے، پاکیزگی پر. اب یہ جو تقاضا ہے مودت فی القربہ کا، اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ جس چیز کا پروردگار نے تقاضا کیا انسان کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ حلال کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہاری روح کو پاکیزہ چیز کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہنا میکس کا بیف برگر کھا کے جو ہے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی تو زندہ ہے، کالا یا گورا.
وہ زندہ ہے لیکن اس کی روح میں کیا ہو رہا ہے یہ تمہیں نہیں پتا. وہ 90 سال بھی جی رہا ہے یہ تم نہیں دیکھو کہ آپ وہ حرام کھا کے 90 ایئرز جی رہا ہے, وہ جی رہا ہے, لیکن تم یہ دیکھو کہ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے کلام تمہارے اندر نہیں اتر رہا ہے کیونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. وہ روح پر اثر انداز ہو رہی ہے چیز. عزیزان گرامی, تو اب یہ ہے کہ جس چیز کا تقاضا کیا اس چیز کی ضرورت ہے, اور اس چیز کی ضرورت ہے تو اس کو کہیں رکھا ہے. اب مثال, جسم کو موئسچر کی ضرورت, نمی کی ضرورت, کہاں رکھی نمی؟ پانی کے اندر. اب اگر اس نمی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو پانی پینا پڑے گا. پانی کو نمی کے پورا کرنے کا وسیلہ بنا دیا. ابھی آپ پڑھ رہے تھے شعر وسیلہ پر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والوں, کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ تقوی اختیار کرو, ٹھیک, اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو. ہر جو تمہاری نیڈ ہے اس کا ایک وسیلہ ہے. یہ کلی قانون ہے, لیکن وہ تو معصوم کے لیے تو سامنے ہے ہی کہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچو, ابلیس بننے کی کوشش نہیں کرو, وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا. وہ وسیلہ خلیفۃ اللہ ہے, اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. یہ تو کلی معنی ہو گئے. اب جزئی معنی پر آئیں. جس چیز کا پروردگار نے جو وسیلہ قرار دیا ہے اگر ہم اس سے انکار کریں گے اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. مثال یہی ہے, سادی سی مثال, آپ کو نمی کی ضرورت ہے, پانی پیے بغیر اس پیاس کو بجھا کے دکھا دیں آپ. پانی پیے بغیر اب آپ لاکھ کہتے رہیں یا ساقی تیرا اسم ہے, سقائی کرنے والا, سقائی رات دن آپ کرتے رہیں, وہ کہے گا سقائی کرنے والا اسم ہے لیکن اسی لیے میں نے ایک پانی قرار دیا, اس پانی کی طرف رجوع کیجئے. یا ساقی کہنے سے پیاس نہیں بجھے گی. بات واضح ہو رہی ہے. اب کہہ رہا ہے کہ تمہیں طہارت کی ضرورت ہے, تمہاری ابتدا بھی طہارت ہے, اور تمہیں دیکھیں قد افلح من زکا, جس نے طاہر کر لیا اپنے آپ کو. کیوں؟ لازمہ ہے کہ اس دوران کہیں آلودہ ہو جاؤ گے. بھائی ابتدا اور انتہا کے درمیان جیسے جیسے تمہاری زندگی کا سفر آگے بڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں آلودہ ہو رہے ہو نا. اسی لیے تو کہہ رہا ہے جس نے کر لیا پاکیزہ. سمجھ رہا ہے آپ کی پرابلم کو, میری پرابلم کو, کہ بھائی غلطیاں کرو گے, غلطیاں ہوں گی, گناہ ہوں گے, پاک کرو اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال پاکیزگی جو ہے وہ کہاں سے ملے گی پھر؟ اب یہ جو مثال ہے نا کہ ہر چیز کی ایک سورس قرار دیا, نمی کی ضرورت رکھی, موئسچر کی, پانی میں قرار دیا. طہارت کی بھی ایک سورس ہے, وہ جو کہا ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہر چیز کے لیے اس کی سورس کی طرف جانا پڑے گا. اگر طہارت چاہیے تو اہل بیت کی طرف آنا پڑے گا. اب دونوں زاویوں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر اپنی حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو بھی رجوع اہل بیت کی طرف کرنا پڑے گا. اب تمہارے اندر کچھ ایسا چھپا ہوا ہے, گنجائشیں رکھی ہیں نا اللہ نے منزل کمال پر پہنچانے کے لیے, انسان کو پوٹینشلز رکھے ہیں, امکانات رکھے ہیں. ڈھونڈتا رہے انسان, کبھی راک اسٹار کھڑا ہے رول ماڈل بن کے, کبھی کرکٹر کھڑا ہے, کبھی باکسر کھڑا ہے, اب یہاں تو معاشرے میں فٹ بالرز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں. مختلف لوگ آپ کو آپ کی مختلف تصویر آفر کر رہے ہیں. اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری ایکسٹینشن کدھر ہے. اگر میں اپنی پرفیکٹ سیلف تلاش کروں, اپنا بیٹر ورژن تلاش کروں, کیوں ڈھونڈتا ہے انسان ہیرو کو؟ محسوس کرتا ہے کچھ کمی ہے, وہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ ہیرو کو آئیڈیلائز کر کے ہوگی. بھئی یہی ڈھونڈ رہا ہے نا, اور کیا ڈھونڈ رہا ہے آئیڈیل کے اندر؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ, رول ماڈل تو میں نے دے دیا تمہارے لیے. تمہارے اندر جو کچھ بھی رکھا ہے اگر اس کو معراج پر پہنچانا چاہتے ہو محمد وآل محمد کے پاس. اللہم صلی علی محمد فرج. آئیڈینٹی کرائسس کا علاج وہ کر چکا ہے پہلے سے. اپنی شناخت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیشہ ناکام و نامراد رہو گے اگر ان کو چھوڑ کے کہیں اور اپنی حقیقت تلاش کرنا چاہے. نہیں ہو سکتے سیٹسفائی تم. کیوں؟ جیسے ہی تمہیں اپنے ہیرو کا ابھی پتہ چلا فلاں کرکٹر صاحب تھے، پتہ چلا وہ تو کرپشن میں انوالو نکلے، پریس کانفرنس کر کے انہوں نے وہ بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا. اب وہ جو کمرے میں پوسٹر لگاتا تھا، دوست پہنچ گئے اس کے پاس کہ ہاں بھائی بتاؤ ذرا، بات نہیں کر رہا، خاموش ہے. کیوں؟ کیونکہ دل ٹوٹا ہوا ہے. کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ دل کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کیونکہ اندر سے جانتا ہے کہ محبوب جس کو بھی بنایا جائے اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس کے اندر نقص ہو. محبوب کامل ہونا چاہیے تھا. میں جس کو کامل سمجھ رہا تھا وہ کامل نہیں تھا. دل ٹوٹ گیا. اندر سے گواہی آ رہی ہے کہ محبوب ایسا ہونا چاہیے کہ انسان زندگی بھر ڈس اپوائنٹ نہ ہو. اب جس کی اب تک پیروی ہو رہی تھی وہ سارا تو خراب ہو گیا معاملہ، اب نیا محبوب ڈھونڈو. اس ساری ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا اپنی بیٹر سیلف ڈھونڈ رہے ہو، اپنی پرفیکشن کے لیے ڈھونڈ رہے ہو کہ کیا لکھوں اپنی ذات کے کاغذ پر، تو اس کا بھی حل یہیں ملے گا تمہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آئینہ وہ بچپن میں ہمیں پاکستان میں ملا کرتے تھے، ایسے اسکیل ہوتے تھے جس کو آپ یوں کریں تو تصویر چینج ہو جاتی تھی. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آئینہ وہ ہے کہ ایک رخ سے دیکھوں تو وہ نظر آتا ہے، ایک رخ سے دیکھوں تو میں نظر آتا ہوں. میری معراج نظر آ رہی ہے مجھے. اب تحمل کی منزل ہے، تحمل کی دیکھیں ان کو معراج ملے گی تو انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم فرج. یہ ہے وہ کورا کاغذ. اس عمر کی اگزامپل ہمارے سامنے یہی ہے، بلینک پیپر ہے. یہ کیا لکھا جائے اس پر؟ کچھ فیصلے گھر والے کر رہے ہیں، کچھ معاشرہ کر رہا ہے، کچھ اسکول کر رہا ہے، سب اپنے اپنے انداز سے لکھ رہے ہیں. صحیح ہے نا، تحریر. لیکن آخر میں جو رزلٹ آ رہا ہے اگر اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از مسنگ. جو لکھا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ آئینہ کہ جو آپ کو اپنی حقیقت بھی دکھلا رہا ہے، اپنے رب کی حقیقت بھی دکھلا رہا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اب یہاں جو بعض بیچارے ہمارے تند مزاج عاشق ہوتے ہیں، ہم کہاں اور اہل بیت کہاں، یہ کیا بات کر دیا آپ نے. نہیں ایسی یہ بات نہیں. دیکھیں آپ کے پاس 10 کراؤن کی ٹوٹل سرمایہ، ٹوٹل سرمایہ آپ کا کتنا ہے؟ 10 کراؤن. جو کل آپ کے وجود میں پروردگار نے امکانات رکھے ہیں، لیٹ سے مثال ہے 10 کراؤن، 10 کراؤن ہو گئے. ایک خلیفۃ اللہ ہے جس کے پاس 10 کراؤن تو ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، ملین ہے، جتنے بھی ہیں. آپ کی اس سے غرض نہیں ہے جتنے بھی زیرو اس کے اندر ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 جو میرے پاس ہیں وہ اس کے پاس ہیں. یہ جو لباس بشری پہن کر آیا ہے نا، یہ اسی لیے آیا ہے کہ مجھے اس بشریت کی معراج دکھائے. وہ جو سرا میری طرف ہے مجھے اس سے کام ہے. ابھی وہ جو اس کی طرف ہے وہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے. تو تقصیر نہیں ہے، یہ حقیقت انسانی کو سمجھنے کا مرحلہ ہے. اور جب انسان اس راز کو سمجھ لیتا ہے تو بزرگان مثال دیتے ہیں شب عاشور کی، کہ وہ جو نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں نا حسین کو، وہ ایسا ہی ہے کہ آج تو اپنا آپ ملا ہے. اس آئینے میں اپنے آپ کو پایا ہے کہ میں کون ہوں. حسین ابن علی آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ کر چلا جاؤ. دونوں بات، آج اپنے رب کو پایا ہے ایک طرف، دوسری بات اپنے آپ کو بتالا ہے. آپ کو دیکھ کر میری زندگی میں معنی پیدا ہوئے ہیں. مولا حسین آج تک ڈھونڈ رہا تھا میں کون، اب پتہ چلا میں کون. آپ کل ہیں، میں اس کا جز ہوں. اللہ اللہم صلی علی محمد فرجا. اگر دریائے عصمت و طہارت سے بچھڑا ہوا قطرہ نہیں ہوتا میرا وجود تو میں کبھی بھی گناہ کر کے بے چین نہیں ہوتا. دیکھیں ابتدا عصمت اور طہارت، انتہا عصمت اور طہارت، درمیان میں تھوڑی سی آلودگی ہے. بتلا دیا نا پروردگار نے. عصمت و طہارت کا سمندر وہ ہے، سورس وہ ہے،
انہی سے جدا ہوا ہے یہ. اللہ اکبر. انہی سے جدا ہوا ہے یہ ہے حقیقت انسانی. اللہ اکبر. آج تو اپنے آپ کو پایا ہے حسین ابن علی. جو یہ پا لیتا ہے پھر نہ اسے زندگی چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ رتبہ چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے. پتہ چل گیا کہ اصل جو منزل تھی وہ یہ تھی. جب تک اس محبوب کو نہیں پایا تھا ڈھونڈ رہا تھا میں، مختلف چیزوں میں اپنی سیٹسفیکشن نہیں تھی. اور جب یہ مل جائے، 3 دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، موت یقینی ہے، شہادت یقینی ہے، اس کے باوجود چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں. آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ واپس جا کے عام لوگوں کے درمیان زندگی کروں؟ آپ کو چھوڑنا ایسا ہے اپنی حقیقت سے بچھڑ جاؤں گا مولانا. اللہ اکبر. ایک طرف اللہ کے خلیفہ سے بچھڑنا، ایک طرف اپنے آپ سے بچھڑنا ہے. تو محبت کا جو تقاضا ہے اہل بیت سے، اہل بیت سے محبت کا جو تقاضا ہے اس کے کتنے الگ الگ زاویے اور پہلو ہیں. کتنی قیمتی ہے یہ محبت جس کے لیے معصوم نے کہا حل الدین الا الحب. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. یا 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ الدین هو الحب. دین وہ محبت ہی تو ہے، یا محبت دین ہی تو ہے. دونوں باتیں مولا نے فرما دی. الدین هو الحب و الحب هو الدین. یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کتنی بنیادی انسان کی زندگی میں اہمیت کی حامل، کہ جس کو مولا کہہ رہے ہیں یہی تو وہ دین ہے، یہی تو وہ دین ہے. اسی لیے ایک زاویہ اس کا یہ بھی ہے جو معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی دوستیاں بڑے احتیاط سے کیا کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے. اگر وہ جا رہا ہے فرش عزا پر تو آپ بھی لا محالہ چاہیں گے کہ جائیں، کیونکہ آپ کا دوست جا رہا ہے. دوست بھی تو محبوب ہے نا. محبوب جا رہا ہے تو دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس چیز کو دوست صحیح سمجھ رہا ہے لا محالہ آپ اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے قانے کہ کسی طرح اس کو میں بھی صحیح سمجھوں. یہ نکات ہے عزیزان گرامی. محبت و نفرت کس قدر دین کا بنیادی ترین جو ہے وہ معاملہ ہے. اگر نہ ہوتا تو پروردگار کبھی بھی اپنے دین کا نچوڑ یعنی اجر رسالت مودت کو قرار نہیں دیتا. کتنا بنیادی مسئلہ ہے انسان کی زندگی میں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب جہاں سے شروع کرنا چاہا تھا میں نے گفتگو کو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اب کوشش کریں گے کہ اس طرف جائیں. تو سلام پر تو گفتگو ہو گئی تھی. آج کوشش کریں گے کہ اب جو باقی وقت بچا ہے اس میں اہل بیت کے پوائنٹ آف ویو پہ تھوڑی سی کچھ جو ہے خدا نے چاہا تو روشنی ڈال سکے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. کیا ہو گیا بس بعد میں دیکھیے. تو اب ایسا ہے کہ عزیزان گرامی عربستان میں اسلام سے پہلے جو ماحول تھا ایک نگاہ اس پر ڈالیں. کیونکہ زندگی کرنے کا جو طریقہ تھا مینلی قبائلی سسٹم تھا، ٹرائبل سسٹم تھا. ٹھیک ہے. ٹرائبل سسٹم کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. مینلی کیا ہے؟ ٹگ آف وار ہے پاور کا، رسہ کشی ہے طاقت کی. ٹھیک ہے. اور ہر جگہ سرسبز نہیں ہے. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جگہ کے اوپر بھی جو ہے وہ جنگیں ہیں کہ کس کے پاس زیادہ سرسبز مقام ہے. ٹھیک ہے. کس کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں پہ کنویں زیادہ ہیں یا پانی اویلیبل ہے ریڈلی. صحراؤں کے مسائل میں سے ایک یہ بھی تھا. اب اس زندگی کا جو ماڈل تھا اس کے اندر زمانہ جاہلیت میں بیٹے کا جو رول تھا اس زندگی کے اندر وہ بڑا امپورٹنٹ تھا ان کے نزدیک. کہ جنگیں ہوتی ہیں، وہ بیٹا جو ہے وہ واریر ہوتا ہے، سولجر ہوتا ہے، وہ کام آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اب جو اکانومی چلانے کا نظام تھا معاش کا اور پیسے جنریٹ کرنے کا، اس میں بھی بڑا کی رول تھا جو ہے بیٹے کا، میل کا. یعنی کہ اس حوالے سے پھر جو ان کے لیے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز یعنی ایک ضروری ترین جو چیز تھی ان کے لیے وہ تھا حسب نسب کا معاملہ. تو وہ یہ کہتے تھے کہ
میل جو ہے نا بیٹا فرزند وہ اس سے نسل چلا کرتی ہے انسان کی، تو اس لیے بھی وہ بڑا ضروری تھا ان کے نزدیک کہ اس زمانے کے حساب سے جو انسان کی نسل ہے وہ بیٹے سے چلا کرتی تھی۔ تو بہت زیادہ یہ 3-4 جو ایلیمنٹس تھے، اس کا نتیجہ نعوذ باللہ یہ نکلتا تھا کہ بیٹے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو نعوذ باللہ کیا سمجھا کرتے تھے؟ بوجھ سمجھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے کہ نعوذ باللہ نہ جنگ میں کام آئے گی وہ، اور پیسے کمانے میں بھی کوئی خاص رول اس کا نہیں ہے اس لحاظ سے۔ تیسرا یہ کہ نسل کی آگے بڑھنے میں جو ہے وہ بیٹا جو ہے اس سے آگے بڑھتی ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے ہمارے نزدیک کہ بھائی جب تک وہ نہیں ہوگی تو دنیا میں آئے گا کیسے وہ؟ خیر، لیکن اس زمانے جاہلیت میں یہی تھا معاملہ کہ ون آف دا ریزنز جو وہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن نے اسٹیمپ کیا اس چیز کو کہ بھائی زندہ درگور کر دینا اللہ اکبر اس زمانے میں رسم تھی رائج۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب اس کو بشارت دی جاتی ہے، یعنی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو دفن کر دوں یا باقی رہنے دوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ماحول میں اللہ کے رسول کے فرزند کا نہ ہونا ان کے دشمنان کے لیے بڑا باعث راحت تھا۔ نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہیے مجھے، لیکن ان کے دشمنوں کا مائنڈ سیٹ ہم سمجھیں کہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بیٹا تو ان کا ہے نہیں، نعوذ باللہ، تو یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں میکسیمم ان کی زندگی تک رہیں گی، ان کا پروجیکٹ آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، ان کا کام نعوذ باللہ ان کے اس میں کہ یہ سارا معاملہ ان کے جاتے ہی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ مائنڈ سیٹ ان کا سمجھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ ایک پسر سرکار کا ہوا ابراہیم نامی، جو جناب ابراہیم جیسے ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ 18 مہینے کی ایج میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کو دفن کر کے لوٹ رہے تھے سرکار کہ عمرو آس کا جو باپ تھا، آس جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ دیگے ابتر است، مثلا نعوذ باللہ، ابتر کس کو کہتے تھے؟ وہ یہ ابتر ہے اب سے، کہ ایک بیٹا تھا نعوذ باللہ، وہ بھی اللہ نے یا ہمارے عقیدے کے مطابق وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اب اس کی نسل نہیں چلنے والی۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب پروردگار نے دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے اے رسول تمہیں کوثر عطا کی، بس اپنے رب کی تسبیح کرو، تمہارا دشمن ابتر رہے گا۔ عمرو آس کی اولاد کا آج پتہ نہیں ہے، اس کے باپ کی نسل کا آج پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا عزیزان کے، اور کہہ یہ رہا ہے کہ تمہیں کوثر عطا کر رہا ہوں، ایک بیٹی ایسی دے رہا ہوں جس سے محشر تلک جس کی اولاد سے امام رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ تو پروردگار نے دے دیا جواب۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اہل بیت کو تو منظر عام سے ہٹانا تھا سرکار کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو زمانہ جاہلیت کی ویلیوز کے سائے تلے مسلسل اب جو سیاستوں کی اسٹریٹجی تھی، ان کی حکمت عملی تھی، وہ کیا تھی کہ اہل بیت رسول کو ہمیشہ اولاد علی کہہ کے مخاطب کیا جائے، رسول سے ان کا لنک جو ہے نا وہ توڑا جائے اور یہ باور کرایا جائے لوگوں کو۔ دیکھیں وہ امیر شام جو نعوذ باللہ اہل بیت پر تبرہ کرواتا رہا اتنے عرصے، وہ اگر رسول کی اولاد کہہ کے کرواتا تو ظاہر ہے کہ شاید ایسے لوگ تھے جو کھڑے ہو جاتے بالآخر۔ تو اس کی حکمت عملی یہ تھی علی اور اولاد علی، علی اور اولاد علی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نقطہ کیا ہے؟ تو جتنی بھی ان کی دشمنیاں چل رہی تھیں اس کا رخ یہی ہوتا تھا کہ علی اور اولاد علی۔ اب بنو امیہ چلے گئے، بنو عباس آ گئے، ان کا بھی سارا زور اسی پہ تھا، کیا تھا کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کیوں لوگ فرزند رسول کہہ کے مخاطب کرتے ہیں ائمہ کرام کو، کیونکہ اپنے آپ کو چچا کی اولاد کہا کرتے تھے، وہ عباس سرکار کے چچا تھے نا، بنی عباس ان کی اولاد تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو زمانہ جاہلیت کے لحاظ سے جو ٹرائبل سسٹم کے اندر نسب کا سسٹم ہوتا تھا، اس میں چچا کا نسب جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہوا کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ بلڈ لائن ایک ہی ہے، ایک پوائنٹ پہ جا کے مل جاتے ہیں دونوں، سمجھ رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے؟ اب سیاستوں کا سارا زور یہ ہے
کہ کسی طرح اس رابطے کو منقطع کیا جائے، کیونکہ اب بحث اہل بیت کی، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اس کے ذیل میں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آیا ایک مرتبہ ہارون رشید اور اس نے یہ سوال کیا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، یہ ذرا دیکھ لیں، ایک دفعہ پھر بلند آواز سے درود بھیج دیگا محمد وال محمد، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آ کر کہنے لگا یہ عراق کے جاہل لوگ، کم علم لوگ، یہ آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہلوانا پسند کرتے ہیں، رسول کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، تو آپ کس دلیل سے اپنے آپ کو اولاد رسول کہلوا رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ سیاسی ہے یہ سارا، اس کو عقیدے میں دلچسپی نہیں ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ سیاسی ہے کہ وہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، سرکار کا نام یوز کر رہے ہیں چچا کی نسبت سے کہ ہم تو ان کے چچا کی اولاد میں سے، امت پر برتری جتا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سرکار کی اولاد میں سے ہیں تو ظاہری پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ چلتا رہتا تھا، مطلب ایک دفعہ وہ آیا اور اس نے سلام کیا آ کے سرکار کو، سلام علیکم یا ابن عم، میرے چچا کے فرزند آپ پر سلام۔ مولا کاظم کھڑے میں، مولا نے فوراً کہا السلام علیکم یا جدہ، ٹھیک ہے میرے جد آپ پر سلام ہو۔ تو معاملہ خطرناک تھا، کس دلیل سے آپ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں اولاد رسول جبکہ رسول کا کوئی بیٹا نہیں تھا؟ تو مولا نے کہا مجھے اس سوال کے جواب سے معاف رکھ، میں نہیں دینا چاہتا۔ کہنے لگا نہیں جواب تو آپ کو دینا پڑے گا، اصرار کرنے لگا۔ بالآخر مولا نے قرآن کریم سے استدلال کیا۔ وہ استدلال کیا ہے؟ مولا فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ اولاد ابراہیم کے بارے میں پروردگار کی جو ہے پروردگار کچھ مینشن کر رہا ہے۔ کیا مینشن کر رہا ہے؟ کہ اس کی ذریت میں سے کون کون ہے، صحیح ہے؟ تو کہتا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اس کے بعد بیچ کا حصہ میں حذف کر رہا ہوں، و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس۔ 10 انبیاء کے نام پروردگار نے لے لیے کہا ہے، داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف، موسیٰ اور ہارون، زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس۔ کون ہے؟ کہہ رہا ہے ذریت میں سے ہیں ابراہیم کی۔ تو امام کاظم پوچھ رہے ہیں اب یہ بتلا کہ عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ اب جواب نہیں ہے، عیسیٰ کا تو باپ نہیں تھا۔ تو جواب مولا موسیٰ کاظم نے یہ دیا کہ پروردگار ان کو ان کی ماں مریم کی نسبت سے ابراہیم کی اولاد شمار کر رہا ہے، تو ہم فاطمہ زہرا کی نسبت سے کیوں اولاد رسول نہیں ہو سکتے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی آپ کہ مولا کا استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری آیت، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد وال محمد پر۔ تو دوسری آیت جو مولا نے پڑھی اس کے بعد پھر قرآن سے استدلال کیا، آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے ہم بلاتے ہیں، دعوت دو، کس کو؟ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ابناءنا و ابناؤکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلائیں۔ وہ بیٹے جو آئے وہ حسن حسین تو عزیزان گرامی بہرحال یہ دو استدلال مولا نے کیے اور ثابت یہ کیا کہ اہل بیت پیغمبر کون۔ اب یہ تو ظاہر ہے قرآنی استدلال تھا۔ جب آیت تطہیر نازل ہو چکی تو پہلے تو آپ کے لیے ریلیونٹ یہ تھی کہ جن کو اہل بیت کہا جا رہا ہے وہ ہیں کون؟ جو آپ کے پاس دلیل ہے اپنے عقیدے کی وہ یہ کہ وہ کون ہے۔ تو اسی لیے جو حدیث کسا پر اسٹریس ہے
اپنی مجلس کی ابتدا میں، اپنی محافل میں. عزیزان گرامی وہ کیا ہے سارا معاملہ؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے شان نزول کی روایت کی ہے کہ آیت تطہیر اتری تو کیا ہوا تھا. کسا یعنی چادر، یہی ہے نا کہ ایک چادر ڈالی تھی، اس کے نیچے کون تھے؟ وہ 5 تھے. صحیح ہے نا؟ پھر چاہا ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے کہ میں بھی آ جاؤں، کہا نہیں تم خیر پر ہو. لیکن یہ 5 کا معاملہ ازواج اس میں شامل. جابر بن عبداللہ انصاری آپ نے باقی رکھنا تھا اس کو. تو بہت دفعہ ہم نے دیکھا، اب بات ہو رہی تھی اس دن آغا تحریری کہ یہی ان کے جو کلوز شاگرد ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پرابلم کچھ لے کر آ رہا ہے بندہ، آغا صاحب یہ پرابلم ہے، گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے، یا کچھ بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، حل کیا ہے اس کا؟ کبھی فرماتے ہیں کہ گھر میں اذان دیا کرو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ساؤنڈ ویوز گھر میں ٹکرا رہی ہیں نا دیواروں سے، ان کا اثر ہوتا ہے. گھر کی ایک فضا ہوا کرتی ہے پاک و پاکیزہ، اس کی برکات ہوا کرتی ہیں. وہ گھر جس میں دن رات یا حسین ہو رہا ہے، اس کی فضا میں اور ایک آفس کی فضا میں فرق نہیں ہے؟ نہیں، فرق ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مشکل کچھ بتا رہا ہے وہ، آ کر اپنا جو ہے وہ طالب علم موسٹلی ہوتے ہیں، جواب یہ دے رہے ہیں کہ اذان دیا کرو گھر میں، اذان دیا کرو. دوسرا حل جو ہم نے اکثر ان کے سنا کہ آغا نے کسی کو تعلیم دیا، وہ یہی حدیث قصہ. آغا مشکلات میں ہوں، پریشانیوں میں، یہ ہے وہ ہے، حدیث قصہ پڑھا کرو گھر میں بیٹھ کے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آخر میں دعا بھی ہے کہ جو یہ پڑھے پروردگار اس کی حاجات پوری کرے، مشکلات آسان کرے. سار کیوں اتنی برکات اللہ نے اس میں رکھ دی کہ باقی رہے. ایک وسیلوں میں سے، جو وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے اہل بیت تک پہنچنے کا، وہ آیت تطہیر ہے. وہ باقی رہے کہ کس شان سے، کس حال میں اتری تھی، وہ اس کی شان نزول کیا تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب انس بن مالک، یہ تو ہو گئی جابر سے روایت، آپ نے اس کو تشیع نے اپنے معرف میں شامل کیا اور اس کو زندہ رکھا. دوسری روایت انس بن مالک کی ہے، ترمذی میں بھی، احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، مسند احمد بن حنبل. کیا ہے؟ 6 مہینے تک میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. اور تیسری جو روایت ہے وہ ابو برزہ کی ہے. وہ کیا ہے؟ 17 مہینے تک میں نے رسول کے ساتھ نماز پڑھی اور دیکھا کہ نماز سے پہلے در فاطمہ پہ رک کے کہتے تھے الصلاۃ یا اہل بیت، اور اس کے بعد آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے. 17 مہینے تک یہ ابو برزہ کہہ رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہیں حدیث کی دلیل. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت پیغمبر کوئی اور لوگ ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں پہلے بات ہو رہی ہے قرآن کریم. پھر کسی روز اس کی دلیلیں. آج کی آرائش کو میں اسی نقطے پہ ختم کرتا ہوں. لیکن جو کل کے لیے اب نقطہ ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ ساری دلیلیں تو اہل بیت پیغمبر کے لیے تھیں. زیارت کہہ رہی ہے اہل بیت نبوہ. نبی اور ہے، نبوت اور ہے. انشاءاللہ اس پر اب کل گفتگو ہوگی. عزیزان گرامی، 7ویں نشست آ گئی آج، اور بزرگان کا بہت زیادہ زور ہے ان 10 دن کے اوپر کہ اس 10 دنوں کی بہت زیادہ برکات ہیں. جو خاص رزق ہے اس 10 دن کا، وہ اس 10 دن کے علاوہ ملنا ناممکن ہے. اسلامی مہینے اسی طرح ہوتے ہیں. شب جمعہ کا اپنا رزق ہے جو شب جمعہ ہی ملے گا، رمضان کا اپنا رزق ہے جو رمضان میں ملے گا، رجب شعبان اسی طرح. یہ انگریزی کیلنڈر کی طرح نہیں ہے، جنوری فیبرری سب ایک جیسا نہیں. روحانی لحاظ سے، باطنی لحاظ سے جو رزق تقسیم ہوتا ہے ان دنوں میں، وہ انہی دنوں کا ہے، 10 دن کا. ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرے انسان کہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں سے جو ہے وہ فیض اٹھایا جائے. تو عزیزان گرامی، آج جس شہزادے کا ذکر کرنا ہے اس کا نام ہے قاسم ابن حسن. اور مولا حسین کے ساتھ، اس سے پہلے کہ ہم اس ذکر کو آگے بڑھائیں، مولا حسین کے ساتھ جو اس بچے کا تعلق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، سرکار حسن ابن علی 50 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے.
سرکار حسن ابن علی سرکار حسن ابن علی 50 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت ہو گئی سرکار کی۔ قاسم کی عمر کربلا میں کتنی ہے؟ 61 ہجری میں 13 برس بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو قاسم 2 برس کا تھا جب وہ یتیم ہوا تھا، پس اس 2 برس کی عمر سے اس کو حسین نے پالا تھا۔ اللہ اکبر، نقطہ پہنچ رہا ہے عزیزان گرامی؟ حسین اور قاسم کا تعلق تو ہم سمجھیں نا، اور یہ تربیت حسینی تھی کہ شب عاشور جب مولا نے وہ بیعت والا معاملہ ہوا، اصحاب اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اس کے بعد مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سب کے سب کل شہید کر دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے، تم سب کے سب، ساری توجہات جو ہے وہ اس طرف میری طرف، تم سب کے سب شہید کر دیے جاؤ گے۔ اور جنت میں مولا نے ان کو حجابات ہٹا دیے، جنت میں ان کو ان کے مقامات دکھلا دیے، ٹھیک ہے۔ یہ شہزادہ کمسن یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب مولا سب کو ان کے مقامات دکھلا چکے تو ایک مرتبہ حسین کے نزدیک آ کر اس بچے نے یہ سوال کیا کہ چچا جان، کیا محضر شہادت میں کل جو لوگ شہید ہوں گے کیا ان میں میرا نام بھی ہے؟ کیا شہیدوں کی فہرست میں بھی شامل ہوں؟ اللہ اکبر۔ پس حسین نے جواب نہیں دیا، جواب میں ایک سوال کیا۔ دیکھیں 11 سال تقریباً حسین نے پالا ہے قاسم کو نا، 2 برس کی عمر سے، اب قاسم 13 برس کا ہوا۔ علی اکبر کا جواب آپ سن چکے، جب راستے میں مولا نے کہا تھا کہ علی اکبر نے ایک سوال کیا تھا بس، جب اپنی غربت کا شہادت کی خبر مولا دے رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ علی اکبر نے پوچھا تھا، صرف ایک بات پوچھی تھی، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اپنا معیار بتلا رہے تھے، ظاہر ہے وہ جانتے تھے حق پر ہیں، معیار بتلا رہے۔ تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ مولا نے کہا تھا بیٹا ہم حق پر ہیں، تو کہا تھا کہ پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ کیسا سرشار ہو گیا مولا حسین کا دل کہ یہ ہے میرا جوان علی اکبر، کہ جس کا معیار حق و باطل ہے۔ اللہ، تو بس ایک سوال قاسم سے پوچھا مولا حسین نے، فرمایا میرے لال قاسم یہ بتا کہ موت تیری نظر میں کیسی ہے؟ تصور موت کیا ہے؟ ایک مرتبہ قاسم نے جو جواب دیا ہے عزیزان گرامی، اللہ اکبر، حسین کے دل کی خوشی کا عالم اس کا خدا جانتا ہے۔ قاسم یہ موت تیری نظر میں میرے لال کیسی ہے؟ فرماتے ہیں احلا من العسل، اے چچا جان موت میری نظر میں شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کر جواب دیا، میرے لال قاسم تو اپنا پوچھ رہا ہے، ارے کل شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا نام بھی لکھا ہوا۔ ایک مرتبہ قاسم گھبرا گئے، کہنے لگے چچا جان، غیور لال تھا حسن کا، ایک مرتبہ کہنے لگے چچا جان کیا یہ یزیدی ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر عزیزان گرامی، پس عاشور کا دن طلوع ہوا، اصحاب جا رہے ہیں، اس کے بعد بنی ہاشم کے جوان جانا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ قاسم بار بار آ رہا ہے، حسین ارے جو جون کو اجازت نہ دے سکے وہ قاسم کو کیسے اجازت دے؟ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جب دل بہت زیادہ ملول ہو گیا، چلے اپنی ماں ام فروا کے خیمے کی طرف، جا کر بات نہیں کی، آغوش میں سر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ بیوہ حسن کی کہہ رہی ہے، اے میرے لال کیا وجہ ہوئی جو اتنے اداس ہو؟ کہہ رہے اماں چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بس عزیزان گرامی کسی طرح قاسم نے جنگ کی اجازت لے لی۔ ایک مرتبہ تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ ابھی چند قدم قاسم چلا تھا کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، ایک مرتبہ گلے سے لگا لیا، پھر چچا اور بھتیجے کافی دیر تک گریہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ قاسم نے احساس کیا کہ اجازت کس طرح لوں، تو ایک مرتبہ حسین کو چومنا شروع کر دیا، بوسے لینا شروع۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ قاسم تمہیں اجازت دی۔
حمید ابن مسلم جو راوی ہے دشمن کا، جس کا کام ہے کہ جنگ کے حالات کو تحریر کرے اور ان کی حفاظت کرے، ان کو تاریخ میں محفوظ کرے، وہ لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا بنی ہاشم کے خیموں سے ارے ایک چاند طلوع ہوا، بچہ اتنا کم سن تھا کہ اس کے ساتھ کا، اس کے ناپ کا جنگی لباس نہیں تھا، اس کے سر پہ جنگی خود نہیں تھا، ایک عام امامہ تھا جو بنی ہاشم پہنا کرتے تھے، ہم نے اس کے سینے پہ زرہ نہیں دیکھی کیونکہ اس کے ناپ کی زرہ نہیں تھی، ارے اس کے پیروں میں جنگی جوتے نہیں تھے، وہ عام نالین تھی۔ ایک مرتبہ لشکر یزید پریشان تھا کہ یہ کون کم سن نکلا ہے، ایک مرتبہ اس بچے نے رجس پڑھنا شروع کیا، جو مجھے نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں نواسہ رسول حسن کا بیٹا قاسم ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، دوڑ کر چلا ہے پسر سعد کے خیمے کی طرف اور یہ کہتا جاتا ہے تو سائے میں بیٹھا ہے، میرا چچا دھوپ میں ہے، تو پانی پی رہا ہے، میرا چچا پیاسا ہے، یہ کہتا جاتا تھا اور جنگ کرتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز سنائی دی، ارے یہ حسن ابن علی کا لال ہے، گھیر کر حملہ کرو۔ پس عزیزان گرامی، یزیدیوں کے درمیان قاسم گر گیا، پھر کچھ تلواروں کی آوازیں تھیں، کچھ گرد و غبار تھا، قاسم کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ کسی یزیدی نے پشت سے لوہے کا گرز مارا، ایک مرتبہ قاسم کی آواز بلند ہوئی، واہ اماں، ارے چچا جان، بھتیجے کی مدد کے لیے آئیے، نہیں معلوم اس بھیڑ میں گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، میرا شہزادہ قاسم، علماء کہتے ہیں ہر گھوڑے کی ٹاپ پر کہتا تھا اے چچا میری مدد کے لیے آئیے، اور جب حسین سرہانے پہنچے تو یہ جملہ کہا، اے میرے لال قاسم، تیرے چچا پر کتنا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکار رہا تھا، ارے میں مدد نہیں کر سکا۔ ماتم حسین عزیزان گرامی۔